السلام علیکم. ڈیلی لائف ود عالیہ کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید ہیں. تو آج کی جو ہماری نیو ریسپی ہے وہ ہے شملہ مرچ اور ساتھ میں گوشت. چکن اور شملہ مرچ بنانے لگے ہیں. شملہ مرچ کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، گرین کلر. اور ہمیں ہر طرح کی سبزیاں، پھل، فروٹس، پتوں والی سبزیاں، ہمیں ہر طرح کی سبزیاں کھانی چاہیے. میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں. تو آج جو ہے میں آپ کے ساتھ بہت ایزی ہوم میڈ ریسپی جو ہے وہ گھر کے مسالوں کے ساتھ، گھر کی چیزوں کے ساتھ، وہی پیاز، ٹماٹر، ادرک، لہسن کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کس طرح سے بناتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ شملہ مرچ کے ساتھ چکن پسند کرتے ہیں یا آپ شملہ مرچ کے ساتھ آلو پسند کرتے ہیں. خیر ہم لوگ زیادہ، مجھے تو گوشت بہت پسند ہے کیونکہ میں زیادہ تر گوشت پسند کرتی ہوں، اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر سبزی میں گوشت ہو. لیکن آلو شملہ مرچ یا آلو کے ساتھ بھی جو سبزیاں بنتی ہیں اس کا بھی ایک اپنا الگ ذائقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج جو ہے میں آپ کو آسان ریسپی کے ساتھ جو ہے وہ بتانے لگی ہوں. سب سے پہلے ہم نے اپنی ویجیٹیبلس کو کٹ کیا، اس کے بعد ہم نے آئل گرم کیا، اس کے اندر وہی پیاز جو ہے اس کو ہم نے اچھے سے میڈیم براؤن کر لینا ہے. تو یہاں پر آج کھانا بناتے ہوئے میں آپ سے کچھ باتیں کروں گی، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ باتیں کرتی ہوں کیونکہ باتیں کرنا مجھے بہت پسند ہے. تو آج جو ہے وہ ہم باتیں کریں گے بچپن کی یادیں اور بچپن کے کھانوں کی. ٹھیک ہے، بچپن جو ہے نا وہ مطلب زندگی کا وہ حصہ ہے جو گزر جاتا ہے، لیکن اس کی جو یادیں ہوتی ہیں نا وہ کبھی پرانی نہیں ہوتی. آج ہم اپنی زندگی میں کتنے مصروف ہیں، اور چاہے مزید کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو جائیں، کبھی کوئی خوشبو، کوئی کھانا یا کوئی چھوٹی سی بات یا کوئی اچانک سے کسی کا مل جانا ہمیں اچانک سے ہمارے بچپن میں واپس لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ بچپن کے کھانوں کی بھی ایک الگ ہی مٹھاس ہوتی ہے. اس وقت ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کھانا کتنا سمپل ہے، یا کتنا مہنگا ہے، یا کتنا سستا ہے. بس امی کے ہاتھ کا کھانا سامنے آ جاتا تھا اور ہم خوشی سے کھا لیتے تھے. اسکول سے جب گھر واپس آنا تو بیگ کو ایک طرف رکھنا اور سیدھا پوچھنا، امی آج کھانے میں کیا پکا ہوا ہے؟ پہلا سوال، کیونکہ گھر آتے ساتھ ہی دو سوال ہوتے ہیں. یا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے امی کہاں پہ ہیں، اور دوسرا سوال کہ آج کھانے میں امی کیا بنا ہوا ہے. تو جب، اور ویسے بھی اگر کوئی پسند کی چیز پکی ہوتی تھی تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی تھی، اس کی خوشی جو ہے وہ الگ سے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے میں نے پیازوں کو، آپ نے دیکھا کہ پیازوں کو میڈیم براؤن کرنے کے بعد میں نے چکن جو ہے اس کو فرائی کیا ہے. اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے، ساتھ میں جو ٹماٹر ہیں وہ ڈالے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ میری ریسپی کو، ایزی ریسپی ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، ساتھ ساتھ آپ میری کوکنگ کو دیکھیں، ساتھ ساتھ جو ہے ہم باتیں کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو اپنی لائف کا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ ہم کیا کرتے تھے، مطلب بچپن کی یادیں. اس کے بعد کبھی دادی کے گھر جانا، کبھی نانی کے گھر جانا. اچھا، نانی اور دادی کا جو گھر ہوتا تھا اس کے کھانوں کا ذائقہ الگ ہوتا تھا. ان میں اس قدر وہ کھانے ٹیسٹی ہوتے تھے کیونکہ نانیاں اور جو دادیاں ہوتی ہیں نا وہ اتنے پیار اور خلوص کے ساتھ کھانے بناتی ہیں، اور ان کے ذائقے جو ہیں نا وہ ہماری ماؤں کے ہاتھوں سے بھی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں. کھانوں میں لذت، ان کی محبت، ان کی مٹھاس شامل ہوتی ہے. اگر ہم گرمیوں کی بات کریں نا بچپن میں، تو آم، جامن، تربوز اور ٹھنڈی چیزیں، کلفی، گلی میں کلفی والے نے آنا، گولے والے نے آنا، تو وہ ہم نے کھانی چیزیں. اور بچے مل کر جب آم کھاتے تھے، یا سارے بہن بھائی اکٹھے ہو کے آم کھاتے تھے، تو اکثر آم کا جو رس تھا وہ کپڑے خراب کر دیتا تھا، بازو اکثر خراب ہو جاتے تھے، لیکن کبھی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی، کبھی محسوس ہی نہیں ہوا، کبھی شیم ہی نہیں فیل کرتے تھے کیونکہ وہ بچپن تھا نا. اس کے بعد جب سردیاں ہوتی تھی تو گرم گرم پکوڑے کھانے، خاص کر جب بارش ہونی تو فرمائشیں آنی، جی پکوڑے بنائے جائیں، آلو والے پراٹھے بنائے جائیں. امی کو ایک لمبی لسٹ بتا دیتے تھے کہ جی آج بارش ہوئی ہے تو آج جو ہے ہم نے گرم گرم پکوڑے کھانے ہیں، آج ہم نے صبح جو ہے وہ پراٹھے کھانے ہیں، آلو والے، گوبھی والے پراٹھے، پالک والے پراٹھے، میتھی والے پراٹھے. اس طرح سے یہ کوئی اسپیشل چیز ہوتی تھی تو اس کی تو بات ہی الگ تھی. اس کے بعد سردیوں میں بسترے میں بیٹھ کر مونگ پھلی کھانے کا تو اپنا ہی مزہ ہے. اتنی زیادہ بستروں کے اوپر چھلکے، مونگ پھلی کھا کھا کے اوپر ہی چھلکے پھینکنے، اور اندر اپنی جگہ کو گرم رکھنا اور ساتھ ساتھ مونگ پھلی کھانا. اور اتنا دکھ لگتا تھا جب کوئی ایک دانہ مونگ پھلی کا ثابت دانہ چھلکوں کے اندر چلا جاتا تھا، وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت قیمتی چیز آپ کی گم ہو گئی ہے. تو بالکل ایسے ہی جو بچپن ہے وہ بہت خاص ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس وقت کی نا چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا، خوشیاں جو ہیں وہ بہت قیمتی اور بڑی لگتی ہیں.
اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے خوبصورت جو بات ہے نا اس وقت کی، وہ ہمارے پاس شاید زیادہ چیزیں نہیں تھی ہوتی، لیکن وقت بہت ہوتا تھا، اپنے لوگ پاس ہوتے تھے، سب مل کر بیٹھ کے کھاتے تھے، ہنسنا ہوتا تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی مل جاتی تھی۔ اکثر بہن بھائیوں نے اکٹھے بیٹھ کے لوڈو کھیلنی اور انجوائے کرنا، ٹھیک ہے۔ بچپن کے دن واقعی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے جو ہے نا وہ شملہ مرچ اور پہلے اچھے سے مسالہ بھونا ہے، اس کے اندر چکن کو اچھے سے مسالے کے اندر میں نے بھونا ہے، اس کے بعد میں نے اپنے جو ہے وہ شملہ مرچ کو ڈالا ہے، اس کے بعد پانی لگایا، اور جو کھانا ہے وہ میرا آلریڈی جو ہے وہ پکنے کو تیار ہے۔ بس اب مزید میں کھانے کو دراصل پانی کم لگاتی ہوں اور کھانے کو بھنائی میں یا بھون کے زیادہ بناتی ہوں۔ اس کی جو اپنی اسٹیم ہے اس میں کھانا جو ہے اس کی ٹیسٹ، اس کا لذت جو ہے نا وہ ایک الگ سے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری شملہ مرچ اور چکن جو ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہوا ہے، اور مطلب اتنا دل کرتا ہے نا کہ وہ جب بچپن کی کوئی بھی یاد آتی ہے نا، یا کوئی بھی ایسا وقت یاد آتا ہے تو دل کرتا ہے کہ بس آنکھوں میں ایک ہلکی سی نمی آ جاتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بچپن گزر گیا ہے جو کہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آج ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہر کسی کی ایک اپنی زندگی، اپنی مصروفیات ہیں، ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے، لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بس ایک وہی بچپن آ جائے، وہی اسکول سے گھر آنا، وہی امی کے ہاتھ کا کھانا، وہی دادی نانی کا پیار ہو، وہی گھر والوں کے ساتھ وہی باتیں، وہی لوڈو کھیلنا، بہن بھائیوں کے ساتھ مذاق ہونا، کبھی گروپنگ کر لینی بہن بھائیوں کے ساتھ، کبھی ایک بہن بھائی نے دوسرے بہن بھائی کی سائڈ لینی۔ شاید اسی لیے وہ جو کھانے تھے نا وہ کھانے نہیں ہوتے تھے، اس میں اس کے ساتھ ساتھ بہت سی یادیں جڑی ہیں، ہمارے اپنے رشتوں کی، اپنے لوگوں کی، ہمارا گزرا وقت جڑا ہوا ہے۔ تو لیکن جب ہم اپنے اپنے گھر والے ہو جاتے ہیں، جب ہم جو ہیں وہ شادی شدہ سب اپنے اپنے بہن بھائی ہو جاتے ہیں، یا کوئی ہم سے دور چلا جاتا ہے، یا ہم کسی سے دور چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد نا بہت سی چیزیں نا آپ کو یاد آتی ہیں، اچھی یادیں، بری یادیں، آپ کے بچپن کی یادیں۔ میں آج بھی میرڈ ہو گئی ہوں، اور میں آج بھی جو ہے وہ اپنے اسکول کے وقت کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں، بہت زیادہ مس کرتی ہوں، اپنے اسکول کی لائف کو میں بہت زیادہ مس کرتی ہوں۔ مجھے بالکل ایگزیکٹ ابھی بھی وہ چیزیں وہ میری نظروں کے سامنے، میرے اساتذہ جن کا میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گی، جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا اور انہوں نے مجھ پہ بہت محنت کی، جس نے بھی مجھے پڑھانے میں، مجھے ایک لفظ سکھانے میں اہم کردار ادا کیا، میں اس کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اساتذہ کے بعد زندگی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، اور یہاں پر جو ہے میں اپنا ولاگ جو ہے وہ جی، تو ہمارا شملہ مرچ اور چکن جو ہے وہ بن چکا ہوا ہے، الحمدللہ کھانا تیار ہے۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو اپنے بچپن کا کون سا حصہ جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے، کس مومنٹ کو، کس وقت کو، کس گھڑی کو، کس لمحے کو آپ سب سے زیادہ مس کرتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔